السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم سنتے ہیں سورہ ہود کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، ثا جو حرف ہے اس کو بہت ہی نرم آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے برعکس ایک اور حرف ہے سین، وہ سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ثا بالکل ہی نرم آواز اور سین سخت آواز کے ساتھ۔ اخواہم میں خوا کو گول پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ صالحہ، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ علامت وقف میم آیا ہے تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس پر 2 زبر ہیں، تو قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کو اسی طرح سے پڑھا ہے صالحہ۔ میم جو ہے اس کو کہتے ہیں وقف لازم۔ اب یہاں دیکھیں آپ آخر پر حاشیے پہ لکھا ہوا ہے وقف لازم، تو یہاں پہ ضروری ہے، آپ کو لازم ہے کہ آپ یہاں رکیں۔ آگے قولا یا قومی دونوں جگہ قاف یہ پر ہوگا۔ اس کے بعد اعبدوا اللہ، اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش ہے، حرف پر پیش ہے۔ قاعدہ کے مطابق اگر اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا لام پر ہوتا ہے، اگر زیر آئے تو باریک۔ ما لکم من، دونوں میم کا جو ہے نا یہاں ادغام ہوا ہے، ادغام مثلین یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کا آپس میں ملنا، تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد من الہن،
من، اس کے بعد الہن، دونوں جگہ نون ساکن اور ادھر تنوین، ان کی آواز کی جو ہے نا اظہار، ان کی آواز کا اظہار ہوگا، یعنی ان کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ قاعدہ کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد یہاں پہ بھی حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، اور تنوین کے بعد بھی یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف غین آیا ہے، تو یہاں پہ غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی، صرف اظہار یعنی نون ساکن اور ادھر تنوین دونوں کی آواز مکمل ادا کی جائے گی۔ غیر، غین حروف مستعلیہ یعنی گول پڑھے جانے والا حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ را پر پیش یا زبر آتا ہے تو پر پڑھتے ہیں، تو یہاں پیش ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ علامت وقف تا کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، آخری حرف چونکہ متحرک حرف ہے اس لیے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ ہوا انشأکم، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ رکھ کے پڑھیں گے، کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف شین آیا ہے۔ پھر آگے انشأکم من الارض، دونوں میم کا ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ادغام مثلین کہتے ہیں، گزشتہ کلاس میں ذکر اس کا ہوا ہے۔ ادغام مثلین یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من الارض، را بھی اور ضاد بھی دونوں حروف پر ہوں گے۔ را کے پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن پر ہوتا ہے، اور ضاد کے پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ضاد ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد وَاسْتَعْمَرَكُمْ، تا اس کو باریک پڑھیں گے، اس کے بعد را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ فیہا فاستغفروہ، تا کو باریک پڑھیں گے، اور غین جو ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ حروف پر وہ حروف ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی گول پڑھے جاتے ہیں، اور را پر پیش آیا ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، را پر پیش یا زبر آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ ثم توبو، تا کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ توبو، تا کو باریک پڑھیں گے، اور با کے ساتھ جو واو ہے اس پر مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الیہ، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے یہاں پہ آخری جو حرف متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف ہے اس کو کہتے ہیں حرف لین، تو اس آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس جو مد لین کہتے ہیں اس کو تھوڑا اور مزید کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض لین کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ان ربی، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ربی میں را کو گول پڑھیں گے۔ قریب، قاف، قریب مجیب، قاف کو گول پڑھیں گے، اور را پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را پر زبر اور پیش آتا ہے تب ہی اس کو گول پڑھتے ہیں، ورنہ باریک یعنی کسرہ آنے سے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے با پر تنوین ہے جس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو ادغام ہو گیا، اور یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پر یہ چونکہ متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اب یہ ساکن کرنے کی وجہ سے چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، مثال کے طور پر مجیب، اس طرح سے۔ اب اس سے پہلے حرف جو حرف مد ہے اس کو تھوڑا زائد کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ تو ناظرین کرام،
آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔